ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في الكلام المجيد لكم دينكم ولي دين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھیے سب الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، عزو رحمت عالم نور مجسم احمد مجتبیٰ مکین گنبد خضرا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، آج 11 اگست 2023 جمعۃ المبارک کا بابرکت دن ہے۔ اسی ماہ مبارک کی 14 تاریخ کو اللہ رب العالمین نے برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کو ایک الگ خطہ ارضی مملکت خداداد اسلامی جمہوریہ پاکستان رمضان المبارک کی 27ویں رات کو عطا فرمایا تھا۔ 2-3 دن کے بعد 14 اگست کو پاکستان کا 76واں یوم آزادی پورے پاکستان میں منایا جائے گا۔ گو کہ ملک پاکستان کے سیاسی حالات، بے روزگاری، مہنگائی، افراتفری، لوٹ مار، قتل و غارت گری، یہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ جشن آزادی کو نہ منایا جائے، کیونکہ ہمارے حالات اس قدر ملک پاکستان کے گمبھیر ہیں۔ لیکن اس مملکت خداداد کے لیے جن عظیم لوگوں نے قربانیاں پیش کیں اور اس خطہ ارضی کو حاصل کرنے کے لیے جن ہماری پاک باز مسلمان خواتین نے اپنی عزت کی قربانیاں پیش کیں، اگر ان کو اس وقت کے آنے پر یاد نہ کیا جائے اور ان کی قربانیوں کو خراج عقیدت نہ پیش کیا جائے تو یہ ان کے ساتھ زیادتی ہے۔ لہٰذا ہم ان تمام عظیم مسلمانوں کو، مردوں اور عورتوں کو دونوں ہاتھوں کے ساتھ سلام محبت پیش کرتے ہیں جنہوں نے پاکستان کے حصول کے لیے اپنی جان اور عزت کی قربانی دی، اور آج ہم اپنے گھروں میں سکون کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ پاکستان دو قومی نظریے کی بنیاد پر حاصل کیا گیا۔ پاکستان کا کیس اسی دو قومی نظریے کے مطابق لڑا گیا تھا۔
دو قومی نظریہ کیا ہے؟ دو قومی نظریہ یہ ہے کہ برصغیر پاک و ہند میں بسنے والی دو قومیں مسلمان اور ہندو، یہ دو الگ الگ قومیں ہیں۔ ان کا رہن سہن، ان کے عبادات، ان کے معاملات، ان کے عقائد یکسر مختلف ہیں، لہٰذا یہ دونوں قومیں مل کر ایک ملک میں، ایک خطے میں زندگی بسر نہیں کر سکتے۔ لہٰذا اس بات کا وقت تقاضا کرتا ہے کہ مسلمانوں کو ایک الگ مملکت دی جائے، ایک الگ زمین دی جائے جہاں پر وہ اسلام کے اصولوں کے مطابق آزادانہ زندگی بسر کر سکیں اور اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے وہ اپنی تمام تر توانائیاں صرف کر سکیں۔ لہٰذا اس نظریے کو پیش نظر رکھ کر ہمارے اسلاف نے، ہمارے زعماء اور ہمارے لیڈروں نے تگ و دو کی۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد تقریباً 100 سال تک انگریز برصغیر میں ہم پر قابض رہے، اور اس وقت سے لے کر قیام پاکستان تک بہت سی تحریکیں آزادی کے لیے اٹھیں اور انہوں نے آزادی حاصل کرنے کے لیے کوشش کی۔ پاکستان کے قیام کے وقت جن مشکلات کا سامنا تھا ان میں ایک مشکل یہ تھی کہ جو منبر و محراب سے وابستہ لوگ تھے، جو علماء اور دیندار لوگ تھے، وہ دو گروہ میں بٹ گئے تھے۔ ایک گروہ وہ دو قومی نظریے کا حامی تھا کہ مسلمان اور ہندو مل کر زندگی بسر نہیں کر سکتے، مسلمانوں کو الگ ملک ہونا چاہیے، جبکہ دوسرا گروہ وہ وطنیت کا نعرہ لگاتا تھا کہ ہمارے جو یعنی کہ آباء و اجداد تھے وہ سب ہندو تھے، اور پھر اس کے بعد برصغیر پاک و ہند میں جب یعنی کہ مسلمان تجارت کی غرض سے آئے اور انہوں نے آ کر ان کو اسلام کا کلمہ پڑھایا تو کوئی مسلمان ہو گیا، کوئی عیسائی ہو گیا، کوئی کسی دین کے ساتھ وابستہ ہو گیا۔ ہمارے جو آباء و اجداد ہیں وہ سارے ایک دین پر تھے، لہٰذا ہم شروع سے صدیوں اس برصغیر پاک و ہند میں مل کر زندگی گزار رہے ہیں، لہٰذا اس برصغیر پاک و ہند کو کاٹا نہ جائے، ٹکڑے ٹکڑے نہ کیا جائے اور الگ ملک نہ بنایا جائے، بلکہ اسی برصغیر میں مسلمان اور ہندو مل کر زندگی گزاریں۔ یہ دوسرے گروہ کا علماء کا نظریہ تھا اور نقطہ نظر تھا کہ الگ پاکستان، الگ ملک نہ بنایا جائے۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو شروع میں قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی آپ بھی ہندو مسلم اتحاد کے بانی رہے ہیں، لیکن ان کی سوچ کو اور ان کی فکر کو تبدیل کرنے والے حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ علامہ اقبال بھی شروع میں جب انہوں نے دیکھا کہ یہ مسلمان اور ہندو مل کر زندگی گزار رہے ہیں تو انہوں نے بھی یہی کہا تھا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ ہے گلستان ہمارا۔ یہی یعنی کہ ترانہ ہے، ترانہ ہندی جس کو بولا جاتا ہے، ہندوستان کا، انڈیا کا یہ قومی ترانہ ہے۔ تو حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے بھی شروع میں مسلم ہندو اتحاد کی یہی بات کی، کہتے ہیں سارے جہاں سے اچھا یہ ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ ہے گلستان ہمارا۔ لیکن جب بعد میں آپ پر یہ حقیقت آشکارا ہوئی کہ ہندوستان کے جو ہندو ہیں، برصغیر پاک و ہند کے ہندو ہیں، ان کے اوپر انگریز کی زیادہ توجہ ہے اور تمام تر شعبہ جات میں انگریز ہندوؤں کو ترجیح دیتا ہے جبکہ مسلمانوں کو دور رکھتا ہے۔ اور ہندوستان کے ہندوؤں کا یہ نظریہ تھا کہ اگر انگریز یہاں سے چلا جائے تو ہم یہاں پر برصغیر پاک و ہند میں حکومت کریں گے اور جو مسلمان ہیں ان کو ہم اپنے ماتحت رکھیں گے، مسلمانوں کو الگ آزاد ملک نہیں دیں گے بلکہ حکومت ہماری ہوگی اور مسلمان ہمارے ماتحت ہوں گے۔ تو اس کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی
اور علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر یہ حقیقت آشکارا ہوئی کہ یہ ہندو انگریزوں کی جب وہ پشپنائی کے اندر آ کر ہم مسلمانوں کے حقوق کو قتل کرنا چاہتے ہیں، ہمارے حقوق کو طلب کرنا چاہتے ہیں اور یہ ہم پر حکومت کرنے کے خواب دیکھ رہے ہیں، تو پھر حضرت علامہ اقبال نے اپنے اس نظریے سے کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، اس نظریے سے علامہ اقبال نے رجوع کیا اور کہا چین و عرب ہمارا ہندوستان ہمارا، چین و عرب ہمارا ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا۔ کہا کہ یہ خالی برصغیر ہی نہیں، جہاں جہاں بھی اللہ کے پیارے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کہیں بھی امتی اور غلام موجود ہے، وہ جہاں پر بھی ہے وہی ہمارا پاکستان، وہی ہمارا ملک ہے اور وہی ہماری وطنیت ہے۔ تو کہا کہ مسلم ہیں ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا۔ برصغیر پاک و ہند میں دو قومی نظریے کی جو بنیاد ہے، یہ مجدد الفسانی شیخ احمد سرندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے آ کر رکھی، اور آپ بھی نے کہا تھا بادشاہ بے دین است اعتبار نہ دارد ملت ماں جدا گانا است، یعنی کہ اس وقت کے جو مغلیہ بادشاہ تھے وہ انگریز کے ہی پٹھو تھے اور انہوں نے اسلامی نظام کو بالکل مسح کر کے رکھ دیا تھا، اور جب وہ اکبر نے تو یعنی کہ الگ یعنی کہ دین اکبری کا آغاز کر دیا اور اسلامی تعلیمات کو کچلنا شروع کر دیا، تو اس وقت شیخ احمد سرندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے کہا کہ بادشاہ بے دین از، یہ جو بادشاہ ہے جو اس وقت کے بادشاہ ہیں یہ سارے بے دین ہو چکے ہیں، اعتبار نہ دارد، ان کا کوئی اعتبار نہیں، ملت ما جزا غاناس، ہم مسلمانوں کی جو ملت ہے، جو ملت ابراہیمی ہے اور جو دین مصطفی ہے وہ ان سے الگ ہے۔ تو علامہ اقبال نے کہا اس دور میں اور ہے جام اور ہے جم اور، تہذیب کے آذر نے ترشوائے صنم اور، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے مذہب کا کفن ہے۔ آگے علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ یہ بت کے تراشیدہ تہذیب نبی ہے، غارت گرے کا شانہ دین نبوی ہے، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیز ہے تو مصطفی ہے۔ تو حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اپنے اس کلام سے برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کے اندر یہ بیداری پیدا کی ہے کہ جہاں جہاں بھی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اور غلام ہے، وہ جہاں پر بھی رہتا ہے وہی اس کا دین ہے اور وہی اس کا وطن ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ برصغیر پاک و ہند میں پاکستان کی بنیاد تو اس وقت ہی رکھ دی گئی تھی جب یہاں پر پہلا کلمہ کو مسلمان آیا اور اس نے آ کر دو قومی نظریے کی بات کی ہے۔ تو جب حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے یہ اپنے خیالات سے رجوع کیا کہ پہلے تو کہتے تھے کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، پھر آپ نے کہا چین و عرب ہمارا، یہ ہندوستان ہمارا، سارا جہاں پر بھی مسلمان رہتے ہیں وہ ہمارا وطن ہے۔ تو علامہ اقبال سے دوستوں نے اس تبدیلی کی وجہ پوچھی کہ کل تک تم وطنیت کی بات کرتے تھے اور متحدہ ہندوستانیت کی بات کرتے تھے، اور آج الگ وطن کے اصول کی تم بات کر رہے ہو اور کہتے ہو کہ پوری زمین ہی ہم مسلمانوں کی زمین ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو علامہ اقبال نے اس دوست کو جو جواب دیا اس کو کلیات اقبال کے اندر نقل کیا۔ تو اقبال کہتے ہیں ہندی ہوئے پہ ناز جسے کل تک تھا، ہندی ہوئے پہ ناز جسے کل تک تھا، حجازی بن بیٹھا اپنی محفل کا ہے رند پرانا، آج نمازی بن بیٹھا، اے مطرب اب تیرے ترانوں میں اگلی سی بات نہیں، وہ تازگی تخیل نہیں، بے ساختی جذبات نہیں۔ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے 2 مارچ 1945 کو پشاور میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے یہ برملا کہا تھا کہ جس طرح ہمارا انگریزوں سے کوئی تعلق نہیں، اس طرح ہمارا ہندوؤں سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی ہم یہ نہیں کہتے کہ یہاں سے برصغیر سے انگریز چلے جائیں تو ہم ہندو اور مسلمان مل کر یہاں حکومت کریں گے، کہا ہم ہندو اور مسلمان مل کر زندگی نہیں بسر کر سکتے۔ کیسے؟ کہا کہ ہم
گائے کا گوشت کھاتے ہیں جبکہ ہندو گائے کو اپنا خدا مانتے ہیں، اس کی پوجا کرتے ہیں، تو کیسے ہم دونوں مل کر زندگی گزار سکیں گے؟ ہم تو ہر روز چھوٹی چھوٹی بات پر لڑائی جھگڑا کریں گے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم دونوں مل کر زندگی گزاریں؟ لہٰذا جیسے ہم انگریز کی مخالفت کرتے ہیں ایسے ہی ہم ہندو کی مخالفت کرتے ہیں، اور ہمارا تقاضا یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کو ایک الگ خطہ ارضی دیا جائے جہاں پر ہم اسلام کی تعلیمات کے مطابق آزادانہ زندگی کو جب گزار سکیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ایک دن جب وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے بمبئی میں، تو ایک ہندو رپورٹر جب وہ صحافی وہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کہ اے محمد علی جناح، یہ آپ مسلمانوں نے کیا رٹ لگا رکھی ہے کہ ہم نے پاکستان بنانا ہے، جبکہ ہمارے آبا و اجداد تو جب وہ مل کر برصغیر میں زندگی بسر کرتے آئے ہیں، اور ہم اب بھی برصغیر پاک و ہند میں مسلمان اور ہندو مل کر زندگی بسر کر رہے ہیں، تو آپ الگ اپنا خطہ ارضی کیوں حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کو بڑی بصیرت عطا فرمائی۔ آپ نے فوراً اس کے کوئی سوال کا جواب نہ دیا، آپ نے کہا کہ برخودار بیٹھ جاؤ، میں تمہارے سوال کا تھوڑی دیر تک جواب دیتا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے کہا کہ مجھے پیاس لگی ہے، مجھے پانی دو۔ پانی آپ کو دیا گیا، آپ نے اس پانی کے گلاس سے 2-3 گھونٹ پانی پیے، اور پانی پینے کے بعد آپ نے کہا کہ وہ ہندو رپورٹر صحافی کہاں ہے جو تھوڑی دیر پہلے بڑا غصے تھا کیا مسلمان الگ ملک کیوں بنانا چاہتے ہیں؟ وہ کھڑا ہوا، آپ نے کہا برخردار تم کو پیاس لگی ہے، تم کو غصہ ہے، یہ پانی پی لو، اپنا غصہ ٹھنڈا کرو۔ جب حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اس ہندو کو اور صحافی کو کہا کہ پانی پی لو، تو وہ غصے سے لال پیلا ہو گیا اور کہتا ہے میں کیا ایک مسلح کا جھوٹا پانی پیوں گا؟ یعنی کہ وہ مسلمانوں کو مسلح بولتے ہیں ہندو، وہ کہتا ہے کیا میں ایک مسلح کا جھوٹا پانی پیوں گا؟ آپ نے کہا کہ اچھا تم نہیں پینا چاہتے۔ اسی پریس کانفرنس میں ایک ترکی و نسل جب وہ نوجوان بیٹھا تھا جس نے ترکی ٹوپی پہنی ہوئی تھی، مسلمان تھا، تو آپ نے کہا برخردار تم پانی پی لو۔ وہ بندہ اٹھا، اس نے یعنی کہ پانی پکڑا اور 3 سانسوں میں اس نے پورا گلاس ختم کر دیا۔ جب اس نے پانی پی لیا تو حضرت قائد اعظم محمد علی جناح اس بندے کی طرف مخاطب ہوئے جو ہندو تھا، صحافی تھا، اور جس کا یہ اعتراض تھا کہ مسلمان الگ ملک کیوں بنانا چاہتے ہیں۔ تو آپ نے کہا تم پڑھے لکھے ہو، صحافی ہو، عقل مندی کے ساتھ میرے سوال کا جواب دینا۔ اگر مجھے زندگی گزارنی پڑے تمہارے ساتھ اور اس کے ساتھ، بتاؤ کہ تمہارے ساتھ میری زندگی آسانی سے گزر پائے گی یا اس کے ساتھ زندگی گزر پائے گی؟ تم میرا جھوٹا پانی پینے کے روادار نہیں ہو، تم میرے ساتھ زندگی گزارنے کے روادار نہیں ہو، تمہارے نظریات الگ ہیں، تمہارے عقائد الگ ہیں، تمہارے افکار و خیالات الگ ہیں، جبکہ یہ بندہ جو کہ میرا ہم وطن نہیں ہے، تم تو برصغیر کے رہنے والے ہو، تم تو اس ہندوستان کے رہنے والے ہو، اور یہ بندہ میرا ہم وطن نہیں ہے، یہ بندہ میرا ہم نسل نہیں ہے، اس کا ملک ترکی ہے اور یہ ترکی نسل ہے، جبکہ یہ صرف مسلمان ہے۔ میں اس ہندوستان کا رہنے والا ہوں اور تو بھی ہندوستان کا رہنے والا ہے، تو میرا جھوٹا پانی صرف اس لیے نہیں پینا چاہتا کہ میں مسلمان ہوں اور تو ہندو ہے، اور بتا کیا میں تیرے ساتھ زندگی گزار سکتا ہوں؟ کیا میرا وقت تیرے ساتھ آسانی سے گزر پائے گا؟ اگر میں تیرے ساتھ زندگی گزارنا چاہوں تو ہر آئے روز میرا تمہارے ساتھ کسی نہ کسی بات پہ جھگڑا ہوگا، جبکہ اس بندے کو میرے ساتھ زندگی گزارنے میں کوئی آڑ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو کلمہ میں پڑھتا ہوں وہی کلمہ یہ پڑھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی آپ نے وطنیت کے اس بت کو توڑتے ہوئے 2 قومی نظریے کو ترویج دی، پروان چڑھایا اور ارشاد دی۔ یہی وجہ ہے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا قرآن پاک کی سورہ الکافرون کی آخری آیت میں اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے محبوب، آپ مکے کے ان کافروں سے کہہ دیجئے لکم دینکم
ولی دین، تم کو تمہارا دین مبارک ہو اور میرے لیے میرا دین ہے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ماحول میں اسلام کے علم کو بلند کیا، اس ماحول میں ابو جہل بھی رہتا تھا، ابو لہب بھی رہتا تھا، عتبہ شیبہ اور ولید بھی رہتے تھے، لیکن حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر نہیں تھے۔ وہ ہم وطن ہونے کے باوجود، ہم نسل ہونے کے باوجود، برادری کے ہونے کے باوجود حضور رحمت عالم سے دور رہے اور جہنم کی آگ کا ایندھن بن گئے۔ لیکن سلیمان فارس سے آیا۔ سلیمان کے بارے میں اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ سلیمان من اہل البیت، سلیمان جو سلیمان فارس سے آیا ہے، فارسیوں نسل ہے، وہ بے شک دور کا رہنے والا ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ سلیمان میرے گھر کا بندہ ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اس کا وہی کلمہ ہے جو کلمہ میرا ہے۔ بلال حبش سے آ گئے، سلیمان فارس سے آ گئے، کوئی کہاں سے آ گیا۔ اللہ کے نبی نے اس کو اپنے سینے سے لگایا تو کہا کہ مسلمان دنیا کے کسی بھی کونے پر رہتا ہو، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، وہ خواہ پاکستان میں ہو، خواہ ہندوستان میں ہو، خواہ ترکی میں ہو، یا دنیا کے کسی کونے پر بھی مسلمان ہو، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ جبکہ جو ہندو ہے، خواہ اس کے ساتھ دیوار سانجھی ہی کیوں نہ ہو، بے شک اس کے ساتھ خون کا رشتہ ہی کیوں نہ ہو۔ ابو جہل حضور کا رشتہ دار تھا، ابو لہب حضور کا رشتہ دار تھا، عتبہ شیبہ ولید یہ سرکار کے خاندانی لوگ تھے، لیکن یہ سرکار کے خاندانی ہونے کے باوجود سرکار کے اپنے نہ بن سکے، سرکار کے دین پر نہ آنے کی وجہ سے جنت کے مستحق نہ بن سکے۔ جبکہ صحابہ کرام دور دراز کے علاقوں سے سفر کر کے مکہ و مدینہ پہنچے اور حضور رحمت عالم کے دین پر انہوں نے اسلام قبول کیا، اور جب اسلام قبول کیا تو اللہ تعالیٰ کے محبوب نے حضرت بلال کو خانقاہ بغداد پہ کھڑا کر دیا، یہ عزت عطا فرمائی ہے۔ تو برصغیر پاک و ہند میں دو قومی نظریے کو پروان چڑھایا گیا، تو آپ نے فرمایا اس کو کہ تو میرا جھوٹا پانی پینا نہیں چاہتا، جبکہ یہ بندہ آزادی کے ساتھ اور سکون کے ساتھ میرا جھوٹا پانی پی گیا ہے، تو میں اگر زندگی گزارنا چاہوں تو میں اس کے ساتھ آسانی سے زندگی گزار سکتا ہوں، تمہارے ساتھ میں آسانی سے زندگی نہیں گزار سکتا۔ بس یہی وجہ ہے کہ ہم مسلمان ایک الگ ملک بنانا چاہتے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے برصغیر پاک و ہند میں جب دو قومی نظریے کو پروان چڑھایا تو آپ کو کافر اعظم کہا گیا، محراب و منبر سے آوازیں بلند کی گئی، آپ کو برا بھلا کہا گیا۔ پس سرور میں جلسہ کرتے ہوئے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کو آپ کے ایک قریبی بندے نے کہا کہ یہ لوگ آپ کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کا نام محمد علی ہے اور آپ کی بہن کا نام فاطمہ ہے، اس لیے آپ شیعہ ہیں، لہذا ہم آپ کو ووٹ نہیں دیں گے، یعنی آپ پر شیعیت کا الزام لگایا گیا۔ بعد میں آپ سے پوچھا گیا آپ سنی ہیں یا شیعہ ہیں؟ آپ نے فرمایا میرا کسی مسلک سے تعلق نہیں ہے، میں مسلمان ہوں، میں اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اور غلام ہوں، مجھے ان مسالک اور گروہ بندیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن آپ کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والوں نے یہ پروپیگنڈا کیا کہ نام محمد علی ہے اور اس کی بہن کا نام فاطمہ ہے، لہذا یہ شیعہ ہے، اس کو ووٹ نہیں دیا جائے گا۔ جب آپ کو کان میں آپ کے قریبی بندے نے کہا، جب ہی آپ کے بیان کرنے کے لیے مائک پر آنے والے تھے، تو آپ نے اس کے جواب میں کہا کہ ابھی میرے کان میں یہ آواز پہنچی ہے کہ لوگ میرے بارے میں پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ میں شیعہ ہوں، لہذا مجھے ووٹ نہ دو۔ فرمایا اگر میں شیعہ ہوں تو مجھے ووٹ نہ دو، نہرو اس کو ووٹ دے لو، شاید وہ سنی ہوگا، یعنی وہ تو ہندو ہے، میں تمہارا مقدمہ لڑ رہا ہوں، میں سنیوں کا یا شیعوں کا مقدمہ نہیں لڑ رہا، بلکہ میں برصغیر کے مسلمانوں کا مقدمہ لڑ رہا ہوں، مجھے مسالک سے ان مسل کی گروہ بندیوں سے کوئی غرض نہیں ہے۔ کہا اگر مجھے تم صرف اس لیے ووٹ نہیں دینا چاہتے کہ میرا نام محمد علی ہے یا میری بہن کا نام فاطمہ ہے اور تم مجھے شیعہ سمجھتے ہو، اگر مجھے شیعہ سمجھ کر ووٹ نہیں دینا چاہتے نہ دو، پھر تم نہرو کو ووٹ دے لو، شاید وہ سنی ہوگا۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اس قیام پاکستان کی تحریک میں بہت سی مشکلات کا سامنا
نہ کیا۔ مسجد خیر الدین میں گاندھی کو آ کر محراب منبر میں بٹھایا گیا۔ یہ ہماری تاریخ کا سیاہ ترین دور ہے کہ کانگریسی جو وہ ملاؤں نے جنہوں نے پاکستان کے قیام کے خلاف جو وہ قدم اٹھایا اور جنہوں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان تو بڑی دور کی بات ہے، ہم پاکستان کی پے بھی بننے نہیں دیں گے۔ یہ بات کس نے کہی تھی؟ مولانا فضل الرحمان، جو اس وقت ہمارے سیاسی ایوانوں کا یعنی کہ جھومر بنے بیٹھے ہیں۔ ان کے باپ مفتی محمود نے یہ بات کہی تھی کہ ہم پاکستان تو دور کی بات ہے، پاکستان کی پے بننے نہیں دیں گے۔ اور جب پاکستان اللہ تعالیٰ کی خاص فضل و کرم سے اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نگاہ عنایت سے جب وہ معرض وجود میں آ گیا، پاکستان بن گیا، تو اسی مفتی محمود نے کہا تھا کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم پاکستان بننے کے گناہ میں شامل نہیں تھے۔ یہی وہ کانگریسی ملا تھے جنہوں نے وطنیت کی بات کی تھی، جنہوں نے کہا تھا کہ ہمارے آبا و اجداد برصغیر پاک و ہند میں جب وہ مل کر زندگی گزار رہے تھے اور ہم یعنی کہ انہی کی اولادیں ہیں۔ بعد میں عرب سے مسلمان آئے تجارت کی غرض سے اور انہوں نے آ کر یہاں کے ہندوؤں کو اسلام کی تعلیمات سے روشناس کرایا، کوئی مسلمان بن گیا، کوئی ہندو رہ گیا۔ لہذا یہ مسلمان اور ہندو دو قومیں ہیں جبکہ دونوں کا وطن ایک ہے، لہذا پاکستان الگ نہ بنایا جائے، اسی ہندوستان میں مل کر زندگی گزاری جائے۔ کہتا حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے حسین احمد مدنی ٹانڈوی کے خلاف یعنی کہ جو بات کہی، حسین احمد مدنی ٹانڈوی جب وہ دیوبند کا فارغ التحصیل ہے، ایک عالم دین ہے، اسی نے یہ وطنیت کی بات کی تھی، کہا تھا کہ یہ جو پاکستان کے بنانے میں علماء باتیں کر رہے ہیں، یہ جو علماء اہل سنت پاکستان کو قائم کرنے کے لیے تحریک آزادی چلا رہے ہیں، یہ تو ایک جو اندھے کا خواب ہے، ایک انہونی سی بات ہے، پاکستان نہیں بن سکتا، اتنے سورسز اور وسائل ان کے پاس مسلمانوں کے پاس نہیں ہے کہ الگ پاکستان بنا سکیں، جبکہ اسی برصغیر میں ہمارے آبا و اجداد زندگی گزارتے آ رہے ہیں، تو یہ مسلمان الگ پاکستان کیوں بنانا چاہتے ہیں؟ لہذا ہم اسی وطنیت کی بنیاد پر ہندوستان میں زندگی گزار لیتے ہیں۔ تو جب یہ بات حسین احمد ٹانڈوی نے کی تو حضرت علامہ اقبال حیران ہو گئے، تو آپ نے اس فتوے کا رد کرتے ہوئے جو کلام لکھا، آپ لکھتے ہیں عجم ہنوز نہ داند رموز دین ورنہ، عجم ہنوز نہ داند رموز دین ورنہ، زی دیوبند حسین احمد اینچے گل عجبیس۔ آپ کہتے ہیں کہ میں نے تو سمجھا تھا یہ ممبر و محراب سے تعلق رکھنے والے لوگ یہ دین کی روح سے واقف ہیں، لیکن یہ جو دیوبند سے حسین احمد مدنی ٹانڈوی نے فتویٰ دیا ہے، یہ دیکھ کر تو مجھے محسوس ہو گیا ہے کہ ابھی تک ان کو دین کی ہوا تک نہیں لگی ہے۔ یہ تو سرکار کی ذات سے اور سرکار کی سیرت سے اور سرکار کے مشن اور پیغام سے یہ لوگ تو واقف ہی نہیں ہیں۔ سرود برسر ممبر کہ ملت از وطن از، اقبال کہتے ہیں کہ یہ حسین احمد مدنی کہہ رہا ہے، ممبر پر بیٹھ کر کہتا ہے کہ جو ملت ہے یہ وطن سے بنتی ہے، ہمارا وطن ایک ہے، لہذا جو ہمارا وطن ہے وہ یہ ہماری ملت ہے، پاکستان الگ نہ بنایا جائے۔ سرود برسر ممبر کہ ملت از وطن از چے بے خبر مقام محمد عربیس۔ آپ کہتے ہیں کہ اس کا یہ فتویٰ دے کر میرے اوپر یہ حقیقت واضح ہو گئی ہے کہ یہ جو دیوبند کے علماء ہیں یہ تو محمد عربی کے مقام سے واقف ہی نہیں ہے۔ اب میں تم کو بتاتا ہوں کہ ہم الگ پاکستان کیوں بنانا چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں با مصطفیٰ برا سا خیشرا کہ دی ہماؤس غرب او نرسی دی تمام بولا حبیث۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے مسلمان، اگر عزت کے ساتھ، اگر وقار کے ساتھ، اگر سر بلندی کے ساتھ تو زندگی گزارنا چاہتا ہے، ایک ہی تیرے پاس نسخہ ہے، اپنے آپ کو کھینچ کر جناب محمد عربی کے قدموں میں ڈال دے۔ اگر تو جناب محمد عربی کے دین پاک نہیں آیا اور سرکار کے مشن کو تو نے نہ اپنایا، غرب او نہ رسیدی، اگر تو وہاں تک نہ پہنچا، تمام بولا حبیث تو سب بولا حبی ہے۔ تو اس وقت کا مسلمان ہو یا اس دور کا ہندو ہو تو پھر اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہو مسلمان، کلمہ یہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور پھر متحدہ وطنیت کی بات کرے۔ کہا نہیں لکم دین
دینکم ولی دین، اے ہندوستان کے رہنے والے ہندوؤں تم کو تمہارا دین مبارک ہو، ہم مسلمان ہیں، ہم الگ پاکستان بنائیں گے اور اس پاکستان میں ہم اسلام کے نظام کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے۔ برصغیر پاک و ہند کے ان واقعات کو اگر دیکھا جائے کہ ہمارے زعماء نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے لیڈروں نے جنہوں نے اخلاص اور للہیت کے ساتھ دو قومی نظریے کو پروان چڑھایا اور جن کی دن رات کی تگ و دو کے ساتھ ملک پاکستان ماضی وجود میں آیا، تو ان کی ان محنتوں کو آج خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے۔ جب پنجاب کالج لاہور کی کینٹین میں ایک جب وہ نوجوان بیٹھا ہوا تھا جس کا تعلق سیالکوٹ سے تھا، جس کا نام تھا اصغر سودائی۔ اصغر سودائی بریک ٹائم میں کینٹین میں بیٹھ کر چائے پی رہا تھا تو 4-5 ہندو نوجوان اسٹوڈنٹس انہوں نے دیکھا کہ مسلح اکیلا بیٹھا ہے، چلو ذرا اس کے ساتھ تھوڑی دیر چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں۔ 4-5 ہندو اسٹوڈنٹس پنجاب کالج کی کینٹین میں اصغر سودائی کو گھیر لیتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ تم مسلمانوں نے یہ کیا شور مچا رکھا ہے، پاکستان پاکستان، یہ کیا شور تم نے مچا رکھا ہے؟ انہوں نے کہا پاکستان کا مطلب کیا، پاکستان کا مطلب کیا؟ تو اس اصغر سودائی کی زبان سے جو کلمات نکلے اللہ تعالیٰ نے ان کلمات کو امر کر دیا۔ آج ہر مسلمان کی زبان پر وہ کلمہ ہے۔ جب ان ہندوؤں نے پوچھا اصغر سودائی سے کہ پاکستان کا مطلب کیا، اس کی زبان سے برجستہ نکلا لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ۔ ہم مسلمان اس لیے پاکستان بنانا چاہتے ہیں کہ ہم اس ملک میں اس واحد و یکتا کی آزادانہ عبادت کر سکیں اور جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو راج کر سکیں۔ ہمارے اسلاف نے پاکستان بنانے کے لیے یہ محنتیں کی، تگ و دو کی، اور ان تک محنتوں کے ثمر میں اللہ رب العالمین نے ہمارے ان زعماء کی تحریک آزادی کو اس وقت شرمندہ تعبیر کیا جب 27ویں رات تھی، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ تھا، 14 اگست تھی، 1947 کا سال تھا، اور رات کے 12 بجے جب ریڈیو پاکستان سے یہ آواز آتی ہے کہ یہ ریڈیو پاکستان ہے، اس وقت برصغیر پاک و ہند کے مسلمان جو رات کو ریڈیو سن رہے تھے ان کی آنکھ نکل گئی، آنکھوں سے آنسو آ گئے، جو پہلے سنا کرتے تھے کہ یہ ریڈیو ہندوستان ہے، یہ ریڈیو برصغیر پاک و ہند ہے۔ 12:01 پر ریڈیو سے یہ اناؤنس کیا گیا یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ الحمدللہ پاکستان مارز وجود میں آ گیا، اور تاریخ کی، پوری کائنات کی تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت یہ ہجرت ہے جو کہ ہمیں پاکستان کے وقت ہوئی ہے۔ ہندوستان سے پاکستان میں لوگ آئے، اور جب یہ مسلمان لوگ آئے تو اس وقت کے سکھوں اور ہندوؤں نے جو خون کی ہولی کھیلی وہ بھی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ جتنے بھی راستے ہندوستان سے پاکستان آتے ہیں، گورتاسپور ہے، پسرور کا راستہ ہے، جتنے بھی راستے آتے ہیں اس راستے میں کوئی بھی ایسا کنواں نہیں تھا جس کنویں میں مزید لاشیں ڈالنے کے لیے جگہ بچی ہو۔ 10 لاکھ مسلمانوں کا خون ہے جو اس پاکستان کی بنیاد میں ہے، اور تقریباً 70,000 ایسی دختران اسلام ہے جن کی عزت کو نوچا گیا، جن کی عزت کو پامال کیا گیا، اور بے شمار ہماری ایسی مسلمان خواتین ہیں جو سکھوں اور ہندوؤں کے نرکے میں آئیں اور آج ان کے بچوں کی مائیں ہیں۔ کچھ سال پہلے کشمیر کے راستے سے ہمارا ایک فوجی نوجوان انڈیا میں جاتے ہوئے پکڑا گیا، اس کو وقت کے اس کے قریب کے جو آبادی تھی، آبادی کے لوگوں نے اس کو پکڑ لیا اور رات کو اپنے گھر میں پابند کر دیا کہ شاید یہ کوئی سمگلر ہے، لہذا صبح ہم اس کو اپنی ملٹری کے حوالے کر دیں گے۔ وہ فوجی نوجوان کہتا ہے رات کا سمرہ تھا، میں کمرے میں جب وہ محبوس سا ڈکا ہوا تھا، مجھ کو انہوں نے پابند کیا ہوا تھا، رات کا پچھلا پیر تھا، کھڑکی سے کسی کے سائے کی مجھے نشاندہی ہوئی کہ کوئی باہر بندہ ہے۔ میں نے کھڑکی کے پاس آ کر دیکھا ایک نحیف بوڑھی عورت ہے، وہ کھڑکی کے باہر کھڑی ہے اور مجھے غصے اور نفرت کے ساتھ دیکھ رہی ہے، اور مجھے کہتی ہے کہ کیا ہم نے تم کو پاکستان اس لیے بنا کر دیا تھا کہ تم وہاں پر سمگلنگ کرو، تم وہاں پر برے کام کرو؟ میں نے کہا مائی پہلی بات تو یہ ہے میں سمگلر نہیں ہوں، میں پاکستان آرمی کا نوجوان ہوں، اور دوسری بات یہ ہے تم سکھوں نے ہم کو کیسے پاکستان بنا کر دیا تھا؟ تم سکھ
سکھ ہونے کیا ہمیں پاکستان کے وقت جو ہم پر خون کی ہولی کھیلی ہے وہ ہم ابھی بھولے نہیں ہیں. کوئی بھی ایسا کماد کا جب وہ کھیت نہیں ہے جس کھیت میں سینکڑوں مسلمانوں کی لاشیں نہ گرائی گئی ہوں. تاریخ پاکستان ہم کو یہ بتاتی ہے کہ 10-15 مسلمانوں کے ایک گروہ کو یعنی کہ ایک جب وہ کماد کے فصل کے اندر جب وہ پابند کیا گیا اور باہر جب وہ سکھ اپنے ہتھیار پکڑ کر بو سونگ رہے تھے کہ کہیں مسلمان اندر تو جب وہ چھپے ہوئے نہیں ہیں تو ایک چھوٹا سا بچہ ماں کی گود میں ہے. اس جب وہ کماد کے حوث کی وجہ سے وہ روتا ہے اور سارے مسلمان گھور گھور کر اس عورت کو دیکھتے ہیں کہ تمہارا بچہ ہم کو مروائے گا, تمہارا بچہ روتا ہے, باہر آواز جائے گی, سکھ اندر آ جائیں گے اور ہم سب کو قربان پر چڑھا دیں گے, ہم سب کی بوٹی ایک ایک کر دیں گے, ہم کو مروائیں گے. اس عورت نے اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کا گلا اس لیے دبا دیا کہ یہ بیٹا مسلمانوں کی جان کا خطرہ بنے گا. تو وہ اور فوجی کہتا ہے کہ تم سکھوں نے ہم پر جو خون کی ہولی کھیلی ہے ہم وہ بھولے نہیں ہیں. اس عورت کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. وہ کہتی ہے ارے فوجی نوجوان, میں سکھ نہیں ہوں, مجھے سکھ بنا دیا گیا ہے. میں ان بد نصیب مسلمان خواتین میں سے ہوں جو تحریک آزادی کے وقت ہجرت کرتے ہوئے پاکستان کے راستے میں پکڑی گئی تھیں. مجھے بھی پکڑا گیا اور مجھے ایک سکھ نے اپنے قبضے میں کر لیا اور بدقسمتی سے آج میں اس کے بچوں کی ماں ہوں. لیکن میری ایک بات یاد رکھنا, اگر کسی طریقے سے تو واپس چلا جائے پاکستان تو تمہارا جانا ہو تو میرا ایک پیغام لیتے جانا کہ پاکستان کے ساتھ دغا نہ کرنا, پاکستان کے ساتھ بے وفائی نہ کرنا. پاکستان یہ وہ نظریاتی ملک ہے روئے زمین پر مدینہ طیبہ کے بعد دوسرا ملک ہے جو اسلام کے نظریے پر قائم کیا گیا. اس نے کہا پاکستان کے ملک کا جو نام ہے پاکستان, یہ نام ہی اتنا بابرکت اور مبارک ہے. اس ہندوستان میں سکھ کے بیٹے جو میری اولاد ہیں آج جب بیمار ہوتے ہیں میں درود پڑھ کے 3 بار پاکستان کا نام لے کر اپنے بیٹے پر دم کرتی ہوں. اللہ تعالیٰ اس نام کی برکت سے میرے بیٹوں کو شفا عطا فرما دیتا ہے. یہ پاکستان اتنا بابرکت ہے اور یہ وہی پاکستان ہے جس پاکستان سے غزوہ ہند کا لشکر اٹھے گا. حضور احمد عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہند کی ہوا سے محبت تھی. اللہ کے پیارے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حدیث مبارکہ ہے جس کو امام حاکم نے مستدرک للحاکم میں نقل فرمایا. آپ فرماتے ہیں اطیب ریحٍ فی الارض الہند, اللہ کے محبوب فرماتے ہیں مجھے ہند کی طرف سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے, مجھے ہند کی طرف سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے. تو علامہ اقبال کہتے ہیں میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے, میرا وطن وہی ہے, میرا وطن وہی ہے. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں قرب قیامت جب غزوہ ہند ہوگا تو اسی ہند کی زمین سے جب وہ جیش اٹھے گا, لشکر اٹھے گا اور ایک وقت انشاءاللہ آئے گا. اس وقت تو ہمارے جو زعماء ہیں, ہمارے جو لیڈر ہیں, یہ بے اہمیت ہیں اور یہ بے غیرت ہیں اور ان کو تو دین کی کوئی اللہ بے کا پتہ نہیں ہے. یہ بزدل لوگ ہیں جنہوں نے یہود و نصارہ کو اپنا آقا بنا لیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء, کہ اے ایماندار لوگوں یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست مت بنانا, یہ تمہارے دشمن ہیں. آج ہمارے ان جو زعماء اور لیڈروں نے ان جو یہودیوں اور عیسائیوں کی غلامی کو برداشت کر لیا اور قوم کو بے روزگاری میں دھکیل دیا, قوم کو جب وہ مہنگائی میں دھکیل دیا اور قوم کو بے شمار مسائل میں دھکیل دیا. یہ اس سے وہ یہود و نصارہ کی چال ہے کہ مسلمانوں کو, پاکستانیوں کو اتنا کمزور کر دو کہ یہ اپنے گھٹنے ٹیک دے اور ہمارے سامنے بھیک مانگے, اور جب بھیک مانگے تو ہم جیسے سلطنت عثمانیہ کو ہم نے ٹکڑے ٹکڑے کر کے چھوٹی چھوٹی ریاستیں بنا دیا. دبئی بن گیا, ابو ظہبی بن گیا, قطر بن گیا, بحرین بن گیا, جیسے یہ مسقط اور کویت الگ الگ چھوٹی چھوٹی ریاستیں بن گئی ہیں. یہ ساری سلطنت عثمانیہ میں تھی, لیکن انگریز نے اپنی چال سے ایک چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنا دیا. ان کی یہی چال ہے پاکستان کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے, سندھ الگ ہو جائے, پنجاب الگ ہو جائے, جب وہ سرحد الگ ہو جائے اور جب یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے پھر پاکستان کو ختم کرنا آسان ہوگا. لیکن شاید وہ بھول گئے ہیں پاکستان ختم ہونے کے لیے نہیں بنا ہے, پاکستان
پاکستان انشاءاللہ تا قیامت باقی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اس پاکستان کی خود حفاظت فرمائے گا۔ یہ وہی پاکستان ہے کہ اس پاکستان کو اللہ کے محبوب کی خاص حمایت اور خاص نگاہ حاصل ہے۔ 1965 کی جب جنگ ہوتی ہے تو روزے رسول کے جو خاکروب ہیں وہ دیکھتے ہیں، خواب کا یہ سماع ہے کہ 5 جب وہ نفوس قدسیہ مواجہ شریف سے باہر نکلتی ہیں، عسکری لباس پہنا ہوا ہے اور باہر آ رہی ہیں، تو خاکروب کا عرض کرتے ہیں حضور اس وقت ایمرجنسی حالات میں آپ کہاں تشریف لے کر جا رہے ہیں؟ تو سرکار فرماتے ہیں پاکستان پر انڈیا نے حملہ کر دیا ہے، ہم پاکستان کی مدد کے لیے جا رہے ہیں۔ پھر ہماری عسکری تاریخ بتاتی ہے یہ دنیا کا ایک عجوبہ ہے کہ خالی 33 سیکنڈ میں آدھے منٹ کے اندر پاکستان نے انڈیا کے 3 جہاز مار کے گرا دیے تھے۔ یہ نصرت اور مدد تھی اللہ تعالیٰ کی اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی۔ یہ پاکستان کی روحانی ڈائری میں آج بھی الفاظ موجود ہیں، پاکستان انشاءاللہ تا قیامت باقی رہے گا۔ اور جو لوگ پاکستان کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، ماضی کی تاریخ میں دیکھ لو پاکستان کی، جن لوگوں نے پاکستان کی نظریاتی اساس کے ساتھ ٹکر لی، جن لوگوں نے پاکستان کی جغرافیائی اثاثہ ٹکر لی، جن لوگوں نے پاکستان کی وہ نظریات کا ٹکر لی ہے، وہ خود تباہ ہو گئے ہیں۔ کوئی سولی چڑھ گیا، کسی کو در بدر کر دیا گیا، عزت کے ساتھ کوئی نہ جا سکا۔ جو بھی پاکستان کے ساتھ جب بے وفائی کرے گا، پاکستان کو لوٹنا چاہے گا، پاکستانی عوام کے ساتھ جو غداری کرے گا وہ خود تو مٹ جائے گا، پاکستان کبھی بھی مٹے گا نہیں۔ انشاءاللہ پاکستان تا قیامت باقی رہے گا۔ اس وقت جب وہ بے اہمیت کا یہ حال ہے، ہمارے زعماء انہوں نے ملک اور ملت کو یرغمال بنا کر رکھ دیا، لیکن مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک وقت انشاءاللہ آئے گا یہی پاکستان ہوگا۔ اس وقت تو ہم کو جب کوئی ایک لیڈر بھی ایسا نہیں مل رہا جو پاکستان کی کما دیانتداری کے ساتھ قیادت کر سکے۔ یہ سارے جب وہ بس الو ہی ہیں جو ہم کو ملے ہوئے ہیں، جنہوں نے پاکستان کو لوٹنا شروع کیا ہوا ہے، اپنے اثاثے بیرونی ممالک میں جا کر بنا رہے ہیں، یہاں سے کماتے ہیں، یہاں سے لوٹتے ہیں، اپنے اثاثے باہر لے جاتے ہیں تاکہ جب پاکستان پر مشکل وقت آئے ہم یہاں سے بھاگ کر وہاں چلے جائیں اور وہاں جا کر اپنی دولت کے ساتھ کھیلیں۔ اس وقت تو ہمارے پاس کوئی ایسا غیرت مند لیڈر نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ ایک وقت آئے گا، ہم دیکھیں یا ہماری نسلیں دیکھیں گی، ایک وقت آئے گا پاکستان صرف پاکستان ہی نہیں پوری عالم اسلام کا قائد بنے گا۔ یہاں سے قیادت ہوگی اور پاکستان سے وہ غزوہ ہند کا آغاز ہوگا۔ انڈیا کو پامال کیا جائے گا، انڈیا کو پامال کر کے ترکی کو ساتھ ملایا جائے گا اور بیت المقدس پر اسلام کا دوبارہ جھنڈا بلند کیا جائے گا۔ اور حضور رحمت عالم فرماتے ہیں پھر وہ وقت آئے گا کہ یہودی کسی درخت کے پیچھے چھپا ہوگا، کسی پتھر کے پیچھے چھپا ہوگا، تو وہ پتھر اور درخت بلا کر کہے گا وہ اللہ کے محبوب کے غلام ادھر آ، یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، پکڑ کر یہودیوں کو مارا جائے گا۔ اس زمین پر امن تب آئے گا جب تمام کے تمام یہودی مارے جائیں گے اور تمام کے تمام اسلام دشمن مارے جائیں گے، اسلام کا جھنڈا بلند ہوگا، پاکستان کا جھنڈا بلند ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سنے، ابو ہریرہ فرماتے ہیں وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوۃ الہند، اللہ کے محبوب نے ہمارے ساتھ غزوہ ہند کا وعدہ کیا۔ ایک بات یہ سن لیں، غزوہ وہ ہوتا ہے جس لڑائی میں اللہ کے محبوب بذات خود شرکت کریں، اور جس جنگ میں اللہ کے محبوب خود شرکت نہ کریں اسے غزوہ نہیں بلکہ سیریا کہتے ہیں۔ اب اللہ کے محبوب تو صدیوں پہلے پردہ فرما گئے اور غزوہ ہند تو قرب قیامت آنا ہے، ابھی تک تو کافی وقت رہتا ہے غزوہ ہند کو آنے میں۔ تو یہ کیسے غزوہ ہوگا؟ جیسے 65 کی جنگ میں اللہ کے محبوب نے روز رسول سے آ کر پاکستان کی مدد کی، ایسی غزوہ ہند میں اللہ کے محبوب بھی پاکستان کی خدمت کریں گے اور پاکستان کی مدد کریں گے۔ اللہ کے رسول نے جب وہ ہم سے غزوہ ہند کا وعدہ فرمایا فَإِنْ أَدْرَكْتُهَا أُنْفِقُ فِيهَا نَفْسِي وَمَالِي، ابو ہریرہ فرماتے ہیں اگر میری زندگی میں وہ غزوہ ہند آیا تو میں اپنی جان بھی اور اپنا مال بھی اس میں قربان کر دوں گا۔ وَإِنْ قُتِلْتُ كُنْتُ أَفْضَلَ الشُّهَدَاء، اور اگر میں غزوہ ہند میں مارا گیا تو میں سب سے افضل شہید ہوں گا۔ دوسری حدیث مبارکہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے محبوب نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت کے 2 گروہ پر
जहन्नम की आग को हराम कर दिया है। वो दो ग्रोह कौन से? फरमाया पहला ग्रोह वो जो ग़ज़वा हिंद में शिरकत करेगा, और दूसरा ग्रोह वो जो ईसा अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर दज्जाल के खिलाफ अलमे यानी कि तौहीद बुलंद करेगा और दज्जाल को मारने के लिए ईसा अलैहिस्सलाम के साथ चलेगा। फरमाया इन दो ग्रोहों पर अल्लाह ताला ने जहन्नम की आग को हराम कर दिया है। तो ये ग़ज़वा जो हिंद होगा इंशाअल्लाह वक़्त आएगा, हम देखें या हमारी नस्लें देखेंगी, ये ग़ज़वा हिंद पाकिस्तान से होगा और पाकिस्तान आलम इस्लामी की क़यादत करेगा और यहाँ से ग़ज़वा हिंद उठेगा, पूरी दुनिया में इस्लाम के परचम को बुलंद करेगा। पाकिस्तान को बने हुए 76 साल हो गए हैं और जब पाकिस्तान बना था तो पाकिस्तान बनाते ही 1948 में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बनाया गया और कहा गया कि हम मुसलमानों को बिला सूद माशी निज़ाम देंगे, लेकिन क़ायद ने आँख बंद की तो ऐसे उल्लू आए जिन्होंने पाकिस्तान को सूद की लानत में जकड़ दिया और आज तक पाकिस्तान का जो माशी निज़ाम है वो सूद के नरगे में है और सूद अल्लाह ताला से ऐलान जंग है। जो मुल्क सूद पर चलता है वो कभी परवाह नहीं कर सकता, जो मुल्क सूद पर चलता है वो कभी तरक्की नहीं कर सकता। जब तक पाकिस्तान सूद को मार भगाएगा नहीं तब तक पाकिस्तान तरक्की नहीं कर पाएगा। अगर पाकिस्तान को तरक्की करनी है, पाकिस्तान को अरूज लेना है, पाकिस्तान को आलम इस्लाम की क़यादत करनी है, पाकिस्तान को इस्लाम के निज़ाम हयात के तहत अपने आप को डालना होगा और अल्लाह ताला के अहकामात, अल्लाह के रसूल के अहकामात के मुताबिक चलना होगा। जब अल्लाह और अल्लाह के रसूल का पैगाम बुलंद होगा इंशाअल्लाह पाकिस्तान उस वक्त तरक्की की मीनार तय करेगा। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करते हैं अल्लाह ताला मुल्क पाकिस्तान को ता क़यामत जब वो ज़िंदगियाँ ता फरमाए, ये पाकिस्तान कायम रहे। आखिर में मैं बस ये कहूँगा सदा सलामत, और आप सब ने मोहब्बत से कहना है पाकिस्तान, ऐसे कि अपने वतन से मोहब्बत का इज़हार करना है। हुज़ूर पाक फरमाते हैं हुब्बुल वतन मिनल ईमान, अपने वतन से मोहब्बत करना ये बंदे का ईमान है। जिस बंदे को अपने वतन से मोहब्बत नहीं है वो बंदा ईमानदार नहीं है। मैं कहूँगा सदा सलामत, आप सब ने कहना है पाकिस्तान सदा सलामत, हाथ उठाकर सदा सलामत, सदा सलामत। जो पाकिस्तानी है जरा जोर लगाए सदा सलामत ता क़यामत। पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान।